السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات کروں گی لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر مسلمان نے پڑھا ہوتا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ اس کو سمجھا نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بٹ ہم نے کبھی اس کو گہرائی سے نہیں جانا ہوتا۔ تو الہ کا جو معنی ہے بیسیکلی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک معبود ہے جس کو سجدہ کر لیا جائے، جس کے سامنے 5 وقت جا کر حاضری دے دی جائے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو، جس پر ہم اپنی تمام امیدیں رکھیں، جسے ہم اپنی دعاؤں کا پہلا مخاطب بنائیں، پہلا بھی اور آخری بھی، جو ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہو اور جس کی رضا ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھیں۔ اور الہ وہ ذات ہے جس کو عبادت کا حق حاصل ہے، جسے ہم مدد کے لیے پکاریں، جس سے ہم حاجت روائی کی امید رکھیں، جو مشکل کشا ہو، جو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو اور جس کو انسان راضی کرنا چاہتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس کی ناراضگی کا انسان کو خوف ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس سے انسان کو شدید ترین محبت ہوتی ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس سے انسان سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس کی انسان پناہ چاہتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ تو قرآن ہم سے یہ بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں۔ I am repeating my point again کہ یہ جتنی بھی صفات جو میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں، کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی نبی یا ولی کے لیے نہیں۔ اب جب کوئی انسان کسی اور چیز کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، تو وہ اس ذہن سے نہیں پکارتا کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تصور پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ جس انسان کو میں پکار رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کے پاس بھی کوئی اتھارٹی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی بھی اختیار سمجھنا، کوئی بھی اتھارٹی سمجھنا، تو پھر یہی تو شرک ہے۔ قرآن ہمیں صاف طور پر کیا بتاتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی سب سے رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی اپنے نفس کو الہ بنا لیتے ہیں، کبھی اپنے مال کو الہ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی بزرگ یا پیر پر ہم اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان لوگ کو اللہ کا مقام دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم سے کوئی بزرگ کہے کہ یہ تعویذ ہے، فلاں فلاں تعویذ ہے، آپ کی یہ مشکل حل کرے گا، اور ہم اس کو اپنے گلے میں اس طرح پہنتے ہیں کہ یہی جو ہے نا ہماری مشکلیں حل کرے گا، یہی ہمیں کسی بھی نظر سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر اتھارٹی دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو صرف ہمیں اللہ سے لگانی چاہیے۔ اور اگر ہم دور حاضر کی بات کریں، ہم آج کے وقت کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا ہمارا سائنس بھی ہمارا الہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہی ہماری ساری مشکل کا حل ہے۔ کبھی ڈگری ہمارا الہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کریئر اور ماڈرن ایجوکیشن کو ہم اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ساری زندگی کا ہے وہ ساری زندگی کا مطلب ہی یہی ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اب کوئی انسان کبھی یونیورسٹی نہیں گیا ہوتا، کبھی اس نے کالج نہیں دیکھا ہوتا، کبھی وہ اسکول نہیں گیا ہوتا، تو اس کو یہ لوگ اتنا نیچا دکھا دیتے ہیں، وہ ایسا سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی پیسہ اور بزنس کو اتنی توجہ کا مرکز بنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں جا رہی ہیں، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ 5 منٹ نکال کے قرآن کو دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جیسے اگر یہ چیزیں ہاتھ سے چلی گئی، میرا کریئر، بزنس، پیسہ، تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو سوچیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا کال کس کو جاتا ہے؟ ہم سب سے پہلے کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا پہلا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ ہمارا دل کس سے ڈر کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے؟ یا پھر کبھی ہمیں کوئی خوشی مل جاتی ہے تو سب سے پہلا شکر ہم کس کا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں کہ تم پر جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ صرف شریک کرتے ہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں۔
سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو تو خود تمہاری مدد کے طلبگار ہیں، وہ تو خود اپنی جو ہے نا مدد کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو بے سہارا کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں، اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ کسی انسان کو کسی نقصان سے چھوئے تو کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ہے جو تمہاری دعا سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو، اور وہی ہے جو مشکل کو دور کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں اپنے غصے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ آل عمران 175 میں اللہ فرماتا ہے، تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سو مائی بردر اینڈ سسٹرس، الہ صرف اللہ ہے، نہ کوئی انسان الہ ہے، نہ آپ کا نفس الہ ہے، نہ کوئی سسٹم الہ ہے، نہ سائنس، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، نہ ہی آپ کا کریئر، اور نہ ہی آپ کی چاہتیں، آپ کی مرضیاں۔ تو اپنی محبت اور اپنی امیدیں اور اپنی دعا اور اپنی اطاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص رکھیں، کیونکہ جب آپ کا الہ صرف اللہ ہوگا تو آپ کا دل صرف اسی کے بھروسے رہے گا۔ آپ دنیا میں مضبوط ترین انسان ہوگے اور آپ وہ سکون پالو گے جو صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اب وہ ذکر صرف تسبیحات بیان کرنا نہیں ہے، وہ ذکر یہ ہوگا کہ جب آپ مشکل میں ہوگے تو سب سے پہلے آپ اللہ کو پکارو گے۔ تو جو بھی شخص کسی اور کو پکارتا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو یا نبی ہو یا فرشتے ہو یا کوئی ولی ہو، تو اللہ کی طرح وہ مدد دینے والا اگر انہیں سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، نفع نقصان دینے والا سمجھتا ہے، تو اس انسان نے الہ کے جو معنی ہے اس کو بالکل ہی توڑ دیا، اس کو بالکل ہی بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ الہ کا حق صرف اللہ کا ہے، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ مدد صرف اللہ سے، اللہ کے لیے، اسی سے آپ مانگیں۔ حاجت صرف وہی پوری کر سکتا ہے اور مشکل صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے۔ کسی اور کو اس مقام پر رکھنا شرک اکبر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔